بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 244 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قربانی کے جانوروں کے گوشت کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم قربانی کے گوشت سے متعلق پڑھیں گے کہ اس کو کب تک رکھنا جائز ہے، کب تک کھا سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ اس پر وارد ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ باب کا نام ہے باب لحوم الاضاحی، کہ یہ جو باب ہے وہ قربانیوں کے جانوروں کے گوشت سے متعلق ہے۔ تو حدیث پاک بیان کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، آئیے پہلے سے پڑھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا عبد اللہ بن ابی بکر عن عبد اللہ بن واقد ان عبد اللہ بن عمر اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحوم الضحایا بعد ثلاث۔ قال عبد اللہ بن ابی بکر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق، سمعت عائشة أم المؤمنين تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادخروا والثلاث وتصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون في ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك، أو كما قال نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي كانت دفت حضرت الاضحى فکلوا وتصدقوا وادخروا۔ یہ ایک طویل حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن واقد نے بتایا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع فرما دیا۔ عبداللہ بن ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر عمرہ بنت عبد الرحمن سے کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا۔ میں نے عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر کچھ دیہاتی لوگ ہیں، جبکہ قربانی کے ایام تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن تک کے لیے گوشت رکھ کر باقی ماندہ صدقہ کر دو۔ جب اس کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ اپنی قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، ان کی چربی اکٹھی کرتے اور ان کی کھالوں سے مشکیزیں بناتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یا آپ نے کچھ اور فرمایا، مزید فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زائد قربانی کے جانوروں کا گوشت رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے منع اس لیے کیا تھا کہ وہ لوگ قربانی کے دن دور دراز سے اکٹھے ہو گئے تھے، اب کھاؤ اور صدقہ کرو اور 3 دن سے زائد ذخیرہ کر لو، یہ بھی جائز ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزبیر المکی عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو الزبیر المکی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بتایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانی کے جانوروں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کھاؤ اور زیادہ رات بناؤ اور جمع کر لیا کرو۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالادخار
بعد ثلاث والتزود وقد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إن كان نهى عنه فقوله الآخر ناسخ للأول فلا بأس بالادخار والتزود من ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمة الله عليهم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا احناف کا اسی پر عمل ہے کہ 3 دن کے بعد تک کے لیے جمع کر رکھنے اور پونجی بنانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود اس کی ممانعت کے بعد اجازت عطا فرما دی تھی، لہٰذا آپ کا آخری ارشاد پہلے حکم کے لیے ناسخ ہے، اس لیے ذخیرہ کرنے اور زادرہ بنانے میں اب کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزبیر المکی ان جابر بن عبد اللہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 ثم قال بعد ذلك كلوا وادخروا وتصدقوا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خبر دی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو زبیر مکی نے بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کے گوشت سے 3 دن سے زائد تک کھانے سے منع فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد فرمایا کھاؤ، ذخیرہ بناؤ اور صدقہ کرو۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بأن يأكل الرجل من أضحيته ويدخر ويتصدق وما نحب له أن يتصدق بأقل من 3 وَإِن تَصَدَّقَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ احادیث کے ذکر کرنے کے بعد مذہب احناف ذکر کرتے ہیں کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی قربانی کے جانور کا گوشت ذخیرہ کر لیتا ہے اور صدقہ کر دیتا ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی چاہے ذخیرہ کرے صدقہ کرے۔ ہاں ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے کہ 1/3 سے کم گوشت کا صدقہ کیا جائے، یعنی کم از کم 1/3 حصہ وہ صدقہ کرے، اور اگر کوئی شخص 1/3 سے کم صدقہ کرتے تو البتہ جائز وہ بھی ہے۔ اچھا، اب اس باب میں ایک مسئلہ ذکر کیا گیا جو ابتدا میں حکم شرعی تھا لیکن بعد میں خود اسے صاحب شرع نے منسوخ فرما دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت ابتدا میں صرف 3 دن تک کے لیے رکھنے کی اجازت تھی، اس سے زائد جمع کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، جس کی وجہ بھی یہ تھی کہ کچھ دیہاتی لوگ قربانی کے دنوں میں آ جاتے جو یہ خواہش لے کر آتے کہ ہمیں بھی کچھ گوشت مل جائے گا، تو ان کی خاطر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن تک کے لیے گوشت رکھنے اور باقی ماندہ ان غرباء پر صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں جب اس کی ضرورت نہ رہی تو آپ نے 3 دن سے زائد کے لیے گوشت رکھنے کی اجازت عطا فرما کر پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ اور عبداللہ بن عمر وغیرہ بعض صحابہ کرام کو صرف ابتدائی حکم نبوی کا ہی علم تھا، اس لیے وہ بعد میں بھی اس کے مطابق عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ ان حضرات کا یہ عمل امام بہقی نے ذکر فرمایا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ سے سنا کہ عید قربان کے دن انہوں نے فرمایا لوگو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا، لہٰذا مت کھاؤ فلا تاکلوہا۔ اسی طرح امام بہقی حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ اب ان 2 صحابہ کرام کے علاوہ باقی تمام صحابہ کرام کا مذہب اور عمل یہ ہے کہ ابتدا میں 3 دن سے زائد کے لیے قربانی کا گوشت رکھنا ممنوع تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ موطا امام محمد میں اس بارے میں آپ روایت بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی ایسی بکثرت روایات موجود ہیں جن سے یہ عیاں ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائی حکم دور رسالت میں ہی آپ نے منسوخ فرما دیا تھا۔
مثال کے طور پہ ایک روایت اس حوالے سے حضرت ابو بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قربانی کے جانوروں کا گوشت 3 دن سے زائد کھانے سے منع کیا کرتا تھا. میرے منع کرنے سے مراد یہ تھی کہ مالدار اور صاحب وسعت لوگ غریبوں پر کشادہ ہاتھ رکھیں. اب تم 3 دن کے بعد کھاؤ جو تمہیں ملے اور جمع کر سکتے ہو. اب اس طرح کی اور بھی کئی ایک روایات موجود ہیں. مثال کے طور پر حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 3 کاموں سے منع کیا کرتا تھا اور میں ہی اب ان کے کرنے کا حکم دیتا ہوں. میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا, اب زیارت کو جایا کرو کیونکہ ان کی زیارت سے نصیحت اور آخرت کی یاد آتی ہے. اور میں تمہیں چمڑے سے بنے برتنوں میں پینے سے منع کیا کرتا تھا, اب ان سمیت ہر برتن سے پینے کی اجازت ہے, نہ سوا اس کے کہ تم کوئی نشاور چیز پیو, اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور میں تمہیں قربانی کے گوشت سے 3 دن کے بعد کھانے سے روکا کرتا تھا, اب کھاؤ اور اسے اپنے سفر میں نفع اٹھاؤ. تو معزز طلبہ کرام, ان تمام روایات سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت ابتدا میں صرف 3 دن تک کے لیے کھانے اور جمع کرنے کی اجازت تھی. بعد میں یہ پابندی اٹھا لی گئی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہی احادیث اور روایات کے پیش نظر احناف کا مسلک ذکر فرمایا. اب 3 دن سے زیادہ تک کے لیے قربانی کا گوشت جمع کرنا اور کھانا یہ جائز ہے. تو بہرحال یہ تو تھا شرعی حکم, لیکن یہ جواز کا ہے. ورنہ امام محمد نے یہ بھی لکھا کہ ہم پسند تو اسے کرتے ہیں کہ کوئی صدقہ کرے. اب دیکھیں قربانی نام ہی اس کا ایثار کا ہے, تو لہٰذا ان ایام میں ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. لیکن وہ غریب جنہوں نے سارا سال نہیں کہا, اگر ان کو اس موقع پر بھی نہیں ملے گا تو پھر کب کھانا نصیب ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے دیکھیں تو ابتدا میں اگر یہ حکم دیا تو انہی کی خاطر دیا نا کہ غرباء پہ صدقہ کیا جائے. امیر و مالدار تو سارا سال کھاتے ہیں, ان کو سال میں 1 دفعہ غریبوں کو ملتا ہے تو ان کو کھانے دیا جائے. تو بہرحال پھر بھی اگر کوئی سٹاک کرتا ہے, ذخیرہ کرتا ہے تو شرعاً گنہگار نہیں ہوگا, افضل اگرچہ اس کے لیے صدقہ کرنا ہی ہے. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا, جس کو اچھی طرح سمجھیں, اس کو خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو پڑھا سمجھ سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.